یہ واقعہ تاریخ اسلام کے ایک نہایت اہم اور دردناک باب کی صورت میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کربلا کا میدان ایک ایسا مقام ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی تاکہ دین اسلام کی اصل روح کو محفوظ رکھا جا سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نہ صرف اسلام کی بقا کے لیے تھی بلکہ یہ انسانیت کی عظمت کی ایک مثال بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ آپ کی شخصیت میں شجاعت، علم، عبادت اور تقوی کا بے پناہ جوہر تھا۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حق کی حمایت میں گزرا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں ہمیشہ سچائی اور انصاف کا ساتھ دیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی تو یزید بن معاویہ نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ یزید ایک فاسق شخص تھا جس نے اسلامی احکام کو پامال کرنے اور دنیاوی مفادات کو ترجیح دینے کی روش اختیار کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یزید کا نظام نہ صرف اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا بلکہ وہ ایک ظالم حکمران تھا جس کے ساتھ کسی بھی مسلمان کا بیعت کرنا دین اسلام کے خلاف تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ یزید کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اور نہ ہی اس کے ظلم کی حمایت کریں گے۔ ان کا ایمان تھا کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو وہ اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس موقف نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی۔ یزید کی حکومت میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ یزید کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور اس کا ظلم روکنے کے لیے میدان میں آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس درخواست کو قبول کیا اور اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ کوفہ میں یزید کے ظلم کے خلاف ایک شور تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی قیادت کا منتظر تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغامات ملے کہ وہاں کے لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، لیکن اس سفر کے دوران یزید کے آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا اور مختلف مقامات پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک بڑا لشکر نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ صرف چند سو افراد تھے جن میں آپ کے اہل خانہ اور وفادار ساتھی شامل تھے۔ ان کی تعداد نہایت کم تھی لیکن ان کی ایمانداری اور عزم اتنا مضبوط تھا کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ سفر نہ صرف ایک سیاسی تحریک کی صورت اختیار کر چکا تھا بلکہ یہ دین کی حفاظت اور اس کے اصولوں کے تحفظ کا ایک بہت بڑا قدم بن چکا تھا۔ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہنچنے سے پہلے کئی مقامات پر اپنے پیغامات بھیجے اور لوگوں کو بتایا کہ وہ دین اسلام کے اصولوں کے تحفظ کے لیے میدان میں آ رہے ہیں۔ یادگار دن وہ تھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا کا میدان ایک وسیع جگہ تھی جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے قیام کرنا ممکن ہوا۔ یہاں انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کیں اور دشمن کے حملے کے لیے خود کو تیار کیا۔ جب یزید کے لشکر کا ایک حصہ کربلا پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حالات تیزی سے سنگین ہوتے گئے۔ یزید کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ذلیل کر کے بیعت کرنے پر مجبور کرے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی صورت میں اپنی عزت نفس کو فروخت نہیں کیا اور نہ ہی یزید کی ظالمانہ حکومت کے سامنے جھکے۔ کربلا کا وہ دن تاریخ کا ایک نیا باب بن گیا جب حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی قربانی سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ سے پہلے اپنے دشمنوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی لیکن یزید کے لشکر نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور لڑائی شروع کر دی۔
کربلا کا میدان ایک ایسا مقام بن گیا جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری سانس تک لڑنے کا عہد کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ اور وفادار ساتھی تھے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور دیگر لوگ شامل تھے۔ ان سب نے اپنے خون سے کربلا کی مٹی کو سینچا اور یزید کی فوج کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت اور عزم نے اس میدان میں ایک نئی روشنی ڈالی۔ یہاں جنگ کی نہیں بلکہ ایک عظیم تر مقصد کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی قربانی، ان کی جرت اور ایمان نے کربلا کو ایک ایسا مقام بنا دیا جہاں اسلام کی حقیقت اور اس کی بے نظیر تعلیمات کا کھلا مظاہرہ کیا گیا۔ کربلا کا میدان جنگ ایک نہایت خونریز اور دردناک منظر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ لمحے امتحان کی گھڑی تھے۔ جنگ کی ابتدا ہوتی ہے اور حسین رضی اللہ عنہ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ یزید کے ظلم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ ان کے مخالفین کی تعداد اور طاقت کہیں زیادہ تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے حق کی جنگ شروع کی ہے، اور اس میں جیت یا ہار نہیں بلکہ کامیابی صرف اس بات میں ہے کہ وہ حق پر ثابت قدم رہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جسم زخمی تھا، لیکن ان کا حوصلہ اور عزم پورے کربلا کے میدان میں پھیل رہا تھا۔ ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل خانہ شامل تھے۔ ان کی قربانیاں دیکھ کر دشمن کے دل میں خوف پیدا ہونے کے بجائے ان کا دل اور بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جنگ کے دوران بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ شدید پیاسے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دشمن کے سامنے جا کر پانی لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کی قربانی نے کربلا کے میدان میں ایک نئی شدت پیدا کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا سب سے دردناک منظر وہ تھا جب حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن انہوں نے کسی بھی حال میں یزید کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ شام کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم پر آخری ضربیں کھائیں۔ آپ نے دشمن کے سامنے اپنی جان دی، لیکن اپنی عزت اور دین کی حفاظت کی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین کو اس میدان میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر جو ظلم و ستم ہوا وہ بھی ایک الگ داستان ہے، لیکن حضرت زینب نے اپنے بھائی کی قربانی کے بعد دشمن کے سامنے نہ جھکنے کا عہد کیا اور اپنی جرت سے یزید کی حکومت کا پردہ فاش کیا۔ کربلا کی لڑائی نے تاریخ اسلام کو ایک نئی روشنی دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حق کی راہ میں کوئی قربانی چھوٹی نہیں ہوتی اور نہ ہی ظالم کے سامنے سر جھکانا جائز ہے۔ ان کی قربانی کا پیغام صرف مسلمانوں تک نہیں رہا بلکہ دنیا بھر میں انسانیت کو سکھایا گیا کہ جب تک حق کا ساتھ دیا جائے گا اس کے لیے کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ سبق: حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے ہمیں سکھایا کہ حق کی حمایت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے میں کوئی عیب نہیں۔ اسلام کی سچائی کو بچانے کے لیے حضرت حسین نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی۔